وعلى آل محمد مبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین و ناظرین، گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ کہف میں اللہ رب العزت کے بیان فرمودہ قصہ موسیٰ و خضر علیہ السلام، اس کا جو ذکر خیر ہے اس سے اپنے سینے منور کیے تھے، اور جو واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اس کی جو ماہرین تعلیم نے اپنے اصول اخذ کیے ہیں اس واقعہ سے، وہ ہم نے ان میں سے کچھ جو ہے وہ سمجھے۔ اب چونکہ اس واقعہ کو جو صوفیاء کرام ہیں، تصوف سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس کو تصوف کی اصل قرار دیا ہے۔ تصوف کے جو اصول ہیں، جو بنیادی قوانین ہیں یا ضوابط ہیں، اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح اور علوم ہیں اسلام کے، اسی طرح تصوف بھی ایک علم ہے، ایک برانچ ہے، اور اس کا وہی مقصد ہے جو دیگر علوم کا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کے احکام میں جو خالق کی مراد ہے اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ ویسے 4 قسم کے علماء ہیں اسلام کے جن کو متخصصین کہا جاتا ہے، جو اسپیشلسٹ ہیں مختلف میدانوں کے۔ 4 بنیادی میدان ہیں اسلام کے۔ ایک ہے محدثین کرام، جن کا کام حدیثوں کو اکٹھا کرنا، ان میں صحیح اور سقیم، غلط اور صحیح کو الگ الگ کرنا، اور پھر جو صحیح ہیں ان میں جو قابل قبول ہیں ان کی اقسام بیان کرنا۔ اسی طرح یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے حوالے سے جتنا کچھ مواد موجود تھا اس سب کو اکٹھا کرنے والے اس فن کے جو ماہر ہیں ان کو محدثین کہا جاتا ہے۔ یہ روایات کے ایکسپرٹ ہیں، یعنی حدیث کے یا روایات کے ماہرین کو محدثین کہتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے جو فقہائے کرام کہلاتا ہے۔ فقہا جو ہیں وہ احکام کے متخصصین ہیں، وہ اسپیشلسٹ ہیں احکام کے۔ قرآن حدیث میں جو خزانہ علمی ہمارے لیے موجود ہے اس میں سے ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک انفرادی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کے کیا مسائل ہیں، کاروبار کے، تجارت کے کیا اصول ہیں، کھیتی باڑی کے کیا اصول ہیں قرآن نے جو وضع کیے یا قرآن حدیث پاک نے بیان فرمائے۔ اسی طرح جو حقوق العباد ہیں ان کا کیا تعین کیا گیا ہے، کون کون سے حقوق ہیں اور کس کے لیے کتنے حق مقرر کیے گئے، یہ ساری چیزیں یہ تصوف ان کا فقہا کا موضوع ہے۔ فقہائے کرام نے فقہی احکام جو قرآن و حدیث کے ہیں وہ ڈسکس کیے، یہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے۔ محدثین نے ساری حدیثیں اکٹھی کی ہیں، اور فقہا نے ان میں سے جن حدیثوں کا تعلق احکام سے تھا ان پر بحث کی ہے، چاہے وہ قرآنی آیات تھی یا حدیثیں تھیں۔ اب ان میں بہت سی حدیثیں وہ ہیں جن کا احکام سے کوئی تعلق نہیں، مثلا جو فضائل کی حدیثیں ہیں کہ کس شخص کے، کس ہستی کی کیا فضیلت ہے، یہ احکام کا موضوع نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی بھی جو فقیہ ہے جس کو ہم فقہا کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، یا دیگر پھر ان کے بعد ان کے جو شاگرد ہیں، ان مختلف جو اسکولز آف تھاٹس ہیں ان کے، تو ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ دوسری حدیثیں نہیں ہیں یا دوسرے احکام نہیں۔ جو احکام جس سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، جس آیت سے یا جس حدیث سے کہ انسان کے جینے کا کوئی ضابطہ اس سے پتہ چل رہا ہے، تو وہ موضوع ہے، اور اس کے ایکسپرٹ ہیں جو فقہائے کرام۔ یہ 2 گروہ ہو گئے، محدثین روایات کے ماہرین ہیں،
فقہا ان روایات یا احکام جو ان میں سے جو احکام کا حصہ ہے وہ اس کے ماہرین ہیں۔ اب تیسرا گروہ جو ہے انہی علماء میں سے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے وہ متکلمین کہلاتا ہے۔ متکلمین ہیں عقائد کے ماہرین، علم العقائد، توحید کا کیا عقیدہ ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، رسالت کیا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، فرشتوں پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور پھر اس کے بعد حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام، ان تمام ہستیوں کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے ایکسپرٹ ایک الگ گروہ ہے جن کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ یہ 3 گروہ ہو گئے، اور چوتھا گروہ جو ہے وہ علم الاحوال کا ماہر اور متخصص ہے، وہ گروہ انہیں کہا جاتا ہے صوفیاء کرام، ان کے علم کو علم تصوف کہتے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی بھی علم ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تصوف والوں کا کیا کام ہے؟ تصوف والوں کا کام یہ ہے کہ اب آپ کو حدیثیں سب پتہ چل گئی کہ فلاں فلاں جو علوم ہیں وہ ساری چیزیں پتہ چل گئیں، آپ کو احکام کی آیتیں حدیثیں بھی پتہ چل گئیں، آپ کو عقائد کا بھی پتہ چل گیا۔ اب ان سب کو اللہ نے کیوں ہمیں عطا کیا ہے؟ تاکہ ہم عمل کریں۔ تصوف اسی عمل والا جو پہلو ہے وہ اسی کو ڈسکس کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف ظاہری عمل نہیں چاہیے۔ جو فقہا ہیں وہ ظاہری عمل کی اصلاح کرتے ہیں کہ آپ رکوع کیسے کریں تو ٹھیک ہوگا، آپ سجدے کیسے کریں تو ٹھیک ہوگا، یہ آپ کو فقیہ بتائے گا۔ لیکن سجدے کے اندر جب آپ پڑے ہوئے ہیں آپ کے دل کی کیفیت اپنے رب کے ساتھ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے کیا آپ نے اپنی تواضع کو جو تصور ہے اسے بھی انتہا تک پہنچایا یا نہیں؟ یا آپ کی توجہ اپنے رب کی طرف کتنی رہی؟ کیونکہ اللہ کو جو جواب دینا ہے صرف ظاہر کا نہیں دینا، علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید جانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اخلاص پیدا کرو عمل میں۔ اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ وہ دل کا نام۔ یا لہٰذا یہ جو فقہا جو صوفیاء ہیں وہ ماہر ہیں علم الاحوال کے، اس کو علم الاحسان بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ایک حدیث پاک میں اس کے لیے احسان کی ٹرم یا اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ علم الاحوال یا دل کے جو احوال ہیں اس سے بحث کرتا ہے، یہ تصوف ہے۔ لہذا تصوف گویا پورے دین میں اس حسن کا اضافہ کرتا ہے جس حسن کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اگر پریزنٹیبل نہیں ہے، یہ 3 علوم آپ کے پاس سب موجود ہیں لیکن آپ کا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے، تو گویا آپ کی ہر چیز جو ہے وہ اپنا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی۔ لہذا تصوف والے یہ کام کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ تو اسے تصوف کیا صوفیاء کرام کی ایک اہمیت ہو گئی۔ اب اس واقعے سے صوفیاء کرام نے کیا معنی اور مطالب اخذ کیے ہیں اپنے علم کے حوالے سے، اور اس کو علامتی تفسیر بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیروں کے بھی کئی قسم کے انداز ہیں، جو فقہا کی تفسیریں الگ ہیں، مورخین کی تفسیریں الگ ہیں، محدثین کی تفسیریں الگ ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کی سائنسی تفاسیر قرآن کی الگ ہیں، صوفیاء کی تفسیریں الگ ہیں۔ یعنی مختلف ماہرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق قرآن کریم کے الفاظ کی تفسیر کی ہے۔ اسی طرح صرف اور نحو کے جو لینگویج کے ماہرین تھے، لنگوسٹ تھے، انہوں نے اپنے انداز میں قرآن و حدیث کی قرآن کی تفاسیر کی ہیں۔ تو ان میں سے ایک تفسیر باقاعدہ جو ہے وہ صوفیاء کی تفسیر بھی کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا اس واقعے میں تصوف کے حوالے سے کیا چیزیں موجود ہیں؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ علم لدنی کا سفر ہے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ جس بندے سے ملنے، بندے خاص سے ملنے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر کون تھے؟ جنہیں ہم نے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا، علمناہ من لدنا علما۔ یعنی ایک علم وہ ہوتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، ایک علم اللہ فرماتا ہے وہ ہے جو کتابوں میں نہیں ہے، چونکہ کتابوں کے علم کا ماہر تو خود سیکھنے گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کتابوں کے علم کا اور کون ایکسپرٹ تھا اس وقت؟ جو اللہ کے نبی تھے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو الواح تختیاں عطا فرمائی تھی اپنی واحج کی، یعنی اس کی صورت میں، تورات کی صورت میں، تو لہٰذا نبی سے بڑھ کے ظاہری علم کا تو کوئی ماہر نہیں ہو سکتا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جا رہے ہیں حضرت خضر کے پاس، تو کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا ان کے پاس وہ علم تھا جو کتابوں میں نہیں ہے، اور وہ علم اللہ نے اپنے پاس سے انہیں عطا فرمایا۔
اب یہ اس کا مطلب ہے علم ظاہری بھی ہوتا ہے اور علم باطنی بھی ہوتا ہے۔ یہ باطن کا علم ہے کہ جو حاصل کرنے کے لیے ایک نبی بھی جو ہے دوسرے نبی کی خدمت میں جا رہا ہے، ایک تشریح کا نبی ہے، ایک تکوین کا نبی ہے، جس کو امور کونیہ کا پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے احکام پتہ ہیں جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو وہ احکام پتہ ہیں جو ظاہری دنیا کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے طور پہ موجود ہیں۔ مثلا 3 واقعات اس میں گزشتہ درس میں ہم نے پڑھے ہیں کہ ایک کشتی ٹوٹتی ہے، بظاہر حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی کو جو ہے وہ اس کا تختہ توڑ دیتے۔ اب بظاہر یہ ایک ایسا کام ہے کہ کوئی بندہ بھی اس کو پسند نہ کرے، لیکن جب حضرت خضر نے اس کی وضاحت فرمائی تو کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو اس کو پسند پھر کرنے سے پیچھے رہ جائے، ہر کوئی اس کو اچھا سمجھے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کان وراءہم مالک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کنارے پہ ایک بادشاہ بیٹھا ہے، جو کشتی صاف ستھری اور اچھی نظر آئے وہ چھین لیتے ہیں، وہ ان سے مالکوں سے کشتی غصب کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ بیچارے غریب ہیں، ان کا گزر اوقات بھی اسی کشتی پہ ہے، لہٰذا اگر یہ کشتی بیچاروں کی یعنی بادشاہ کے پاس چلی جائے گی تو ان کا تو گزر اوقات اور رزق کا سلسلہ ہی بند ہو جائے۔ لہٰذا حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے ان کی کشتی کو عیبدار کر کے اس کا ایک تختہ جو ہے اسے توڑ کر بادشاہ کے چھیننے سے بچا لیا ہے۔ لہٰذا اب چلو بظاہر عیبدار ہو گئی ہے، لیکن ایسی نہیں ہے کہ وہ ڈوب جائے سمندر میں، عیبدار ہو گئی ہے، دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی، لیکن کم سے کم ان کا رزق کا سلسلہ تو نہیں ٹوٹا۔ تو اس لیے یہ جو ایک علم وہ ہے کتابی علم ہے، اور ایک علم وہ ہے جو من لدنا، اللہ فرماتا ہے اسی کو علم لدنی کہتے ہیں کہ کچھ علم وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کے پاس سے حاصل ہوتا ہے سب۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو وحی کا علم ہے جو اللہ کے پاس سے نبی کو ملتا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد بھی یہ سلسلہ جو ہے القاء کی صورت میں، الہام کی صورت میں حضور کے غلاموں پر یعنی انبیاء کی جو امتیں ہیں ان پر یہ سلسلہ جاری رہا اور اب بھی جاری ہے، یہ نہیں کہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، حضرت موسیٰ کی امی تو نبیہ نہیں ہے نا، عورتوں میں کوئی نبی آئی نہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، جتنے انبیاء آئے ہیں مردوں میں آئے ہیں قرآن کہتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی ہے۔ تو یہ جو غیر نبیہ کی طرف وحی آئی ہے یہ کیا چیز ہے؟ اگر بنی اسرائیل کی غیر نبیہ ایک ولیہ پر وحی آ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے خاص کلام آ سکتا ہے، تو حضور کی امت کے کسی ولی پر کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے یہ القاء ہے۔ حضرت مریم کی امی کی طرف قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی جو مبارک مکالمہ ہے حضرت مریم کی امی کے ساتھ اللہ کا مکالمہ ہے۔ اب وہ نبیہ تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو نبی کی امی بھی نہیں ہے، وہ تو نبی کی امی ہے، حضرت مریم کی والدہ ہے، حضرت مریم کا بیٹا نبی ہے، حضرت مریم بھی ولیہ ہیں، ان کی امی بھی نبی ولیہ ہے، جو امرات و عمران قرآن نے جس کو فرمایا ہے حضرت عمران کی بیوی۔ تو اس لیے غیر نبی کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آنا یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حضور کی احادیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا کوئی اس کا انکار کرے کہ اب کوئی کس طرح ہو سکتا ہے، یہ الگ چیز ہے کہ اس کی حیثیت وہ نہیں جو نبی پر اللہ کے کلام کی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ ایک تسلی ہے، کبھی سکینہ ہے جو اللہ کی طرف سے اترتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ الہام یا القاء کے کلمات اس کے لیے بولے جاتے ہیں۔ واحج کا کلمہ نہیں ہے، واحج کا کلمہ اس کے لیے قرآن تو بول سکتا ہے اور قرآن نے بولا ہے، لیکن ہم عموماً اپنی اصطلاح میں اس کو واحج نہیں کہتے، جو غیر نبی پہ آئے اسے الہام اور القاء کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو من لدنا علم ہے، اللہ کے پاس سے علم خاص ہے، یہ اللہ کا کرم اللہ کے خاص بندوں پہ ہوتا رہتا ہے، اور اللہ جو ہے کئی گنجلک قسم کے مضامین ہوتے ہیں جو اللہ اپنے کرم سے لوگوں کے دل اس پر ان کو روشن کر دیتا ہے، شرح صدر عطا فرماتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے علم لدنی کا سفر ہے، اور علم لدنی کے لیے پھر نبی بھی سفر کرتا ہے۔ تو تصوف جو ہے اس کے لیے خاص ٹرم ہے سلوک۔ اب سلوک کا کیا معنی ہے؟ سلوک کا معنی ہے سفر، اور صراط کا معنی ہے راستہ۔ اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ چلنے کی بات ہے، تصوف والے جو مراتب طے کرتے ہیں اس کو سلوک کہتے ہیں۔ سلوک معنی سفر،
یہ کیسا سفر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک تو حقیقی سفر فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے چلتے ہیں، مجمع البحرین جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پہ پہنچتے ہیں اپنے خادم کے ساتھ، تو یہ سفر ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں تصوف والے کہ جس طرح ظاہری سفر ہوتا ہے اسی طرح ایک انسان کا باطنی سفر ہوتا ہے۔ مثلا جب وہ مختلف مدارج طے کرتا ہے اپنے نفس کی اصلاح کے، تزکیہ نفس کے، اس کے لیے قرآن نے کئی اصطلاحات استعمال فرمائی۔ مثلا ایک کیفیت ہے نفس امارہ کی، قرآن کریم نے سورۃ یوسف میں اس کو بیان فرمایا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس جو ہے انسان کو وہ برائی کا حکم دینے والا ہے، یعنی ایک کیفیت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں میں اس طرح لتھڑا ہوتا ہے کہ اسے گناہ اور نیکی کی تمیز ہی نہیں ہوتی۔ یہ نفس امارہ ہے جو ہر وقت برائی پر اکساتا رہتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہا گیا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ دوسری جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے یا ایک منزل ہوتی ہے روحانی طور پر کہ جب وہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، جو اللہ رب العزت کی اس کے محبوب کی باتیں سنتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اگلے سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ سٹیج یہ ہے کہ جب بھی برا کام کرنے لگتا ہے تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، اندر سے کوئی کہتا ہے کہ یہ اچھا نہیں کر رہے۔ یہ دوسری کیفیت ہے نفس لوامہ کی۔ اور پھر تیسری کیفیت ہے نفس ملہمہ کی، الہمہا فجورہا و تقویٰ، نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا و تقویٰ۔ یہ زیادہ پاک ہو جاتا ہے یہ نفس جو ہے، یا وہ ملامت شروع ہوتی ہے، ملامت کے بعد پھر انسان اس ملامت پر لبیک کہتا ہے، یعنی گناہوں سے رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھی کیفیت ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مطمئن نفس، جب انسان فوت ہوتا ہے اور وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کی جو روحانی سفر ہے وہ نفس مطمئنہ چوتھی منزل پہ پہنچ گیا ہوتا ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں یہاں سے جو ولایت صغریٰ ہے، چھوٹی ولایت جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ جو شخص فرائض کا پابند ہے، حقوق اللہ ادا کرتا ہے، حقوق العباد ادا کرتا ہے، اور وہ گناہوں سے بچتا ہے، اسے مبارک ہو کہ وہ ولی ہے۔ یہی ولایت ہے۔ ولی ہوا میں اڑنے کا نام نہیں، نئی فقیری جھلیاں مارن ستیا لوگ جگامن ہو، نئی فقیری وچ ہوا دے مسلح پا ٹھہراون ہو، اور نئی فقیری سکیا پار واندیاں ندیاں سکیا پار لگاون ہو۔ یعنی یہ فقیری نہیں ہے کہ آپ پانی سے گزر جائیں، آپ ہوا میں اڑنا شروع کر دیں، یا آپ جھلی یعنی زور زور سے ذکر کریں۔ فقیر نام تنہاندہ باہو، ہاں، نئی فقیری جھلیاں مارن ستیا لوگ جگامن ہو، نئی فقیری وچ ہوا دے مسلح پا ٹھہراون ہو، اور نئی فقیری واندیاں ندیاں سکیا پار لگاون ہو۔ فقیر نام تنہاندہ باہو جرے دل وچ یار ٹکا۔ یعنی اصل فقیری جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ آپ کا دل سے اللہ کی ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیسا تعلق ہے، تو لہٰذا یہ فقیری ہے اصل۔ تو اگر اس پہ آپ کوئی پہنچ گئے، گناہوں سے بچتا ہے اور فرائض ادا کرتا ہے، اس سے مبارک ہو کہ وہ چھوٹا ولی بن چکا ہے، ولایت صغریٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے جو ولایت صغریٰ کس مقام پہ پہنچتا ہے، ہم آواز دے کے اسے بلائیں گے کہ آؤ، آپ کا رب آپ کا منتظر ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آگے پھر نفس راضیہ ہے، پھر نفس مرضیہ ہے، یہ اگلے مراحل ہے، پانچواں اور چھٹا۔ نفس راضیہ کون ہے؟ وہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے، جسے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں اسے، اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس جگہ صبر کرنا چاہیے ان لمحوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یعنی صبر یہ ہوتا ہے نا کہ تکلیف پہ خاموش ہو جائیں، وہ تکلیف پہ بھی اللہ کا فضل اور شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا فضل سمجھتا ہے کہ اے اللہ آپ نے چھوٹی تکلیف دی ہے، مجھے کوئی بڑی تکلیف نہیں دی، حالانکہ میں تو اس سے زیادہ تکلیفوں کے قابل تھا اور ان کے لائق تھا، لیکن تو نے ہمیں بڑی ہماری گنجائش کے مطابق ہی ہمیں چھوٹی سی تکلیف میں مبتلا کیا۔ یہ نفس راضیہ ہے کہ جو اللہ پہ راضی ہے ہر حال میں۔ اور پھر نفس مرضیہ ہے، چھٹا نفس ہے کہ جو جس پر رب راضی ہو جاتا ہے، وہ کیفی اللہ سے تو راضی تھا، اب رب بھی اس پہ راضی ہو گیا۔ اور ساتواں نفس ہے نفس کاملہ، جب وہ ہر حوالے سے کامل ہو جاتا ہے اور ولایت کبریٰ پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ 7 نفوس ہیں، اس سے اوپر ہے نفس محمدی اعلیٰ صاحب اسرار، وہاں دنیا کی
کوئی ہستی نہیں پہنچ سکتی، کوئی بڑے سے بڑا نہیں پہنچ سکتا وہاں سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام خاص ہے۔ تو یہ 7 نفس ہیں جس پہ کوئی بھی عبادات کے ذریعے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے، دیگر اللہ تعالیٰ کی جو رضا کے کام ہیں ان کو طلب کرنے کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سلوک جو ہے، یہ جو سفر ہے روحانی، جس طرح جسمانی سفر ہے اسی طرح روحانی سفر ہے، اس کو کہتے ہی سلوک ہے، سلوک کی منازل۔ اور قرآن کریم نے بھی اس سفر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرایا، تو وہ سفر صرف ظاہر کا نہیں ہے، وہ اندر کا سفر ہے، یعنی علمی اور روحانی طور پہ مدارج طے کرنے کا سفر۔ اور پھر سفر میں صبر ضروری ہے، جو صبر نہیں کر سکتا، ظاہر ہے صبر کا مطلب ہے استقامت اور ثابت قدمی بھی اس کے ساتھ جڑی ہے۔ جس سے صبر نہیں ہوگا وہ تو دوسرے قدم میں بول پڑے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ پیش کیا ہے یہ سفر کہ انک لن تستطیع معی صبرا۔ حضرت خضر پہلی شرط یہ رکھتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے آ تو گئے ہیں لیکن آپ سے تو صبر نہیں ہو پائے گا۔ اب ہم یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ اس نبی میں کسی قسم کی کوئی کمی تھی، موجود تھی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ سبق ہے جو اس نے قیامت تک کے حضور کی امتوں کے سامنے پیش فرمانا تھا۔ تو وہ ہر چیز اس کے حکم سے ہو رہی ہے۔ جیسے نبیوں سے اگر نسیان ہو جاتا ہے تو وہ نسیان بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور امت کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے وہ عیب کے طور پہ نہیں ہوتا، وہ خود بھی حسن ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ شریعت سیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نسیان نہ ہوتا نماز میں تو ہم اپنے نسیان کا علاج کیسے کرتے؟ اس لیے سجدہ سہو کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ وے آؤٹ عطا فرما دی۔ اسی طرح اگر آپ کی کبھی نیند کی وجہ سے آنکھ مبارک نہیں کھلی تو ہمارے لیے قضا نماز پڑھنا بھی حضور کی سنت ہو گیا۔ اگر حضور ایسا نہ کرتے تو پھر قضا نماز پڑھنا، قضا نماز تو ہو جاتی لیکن سنت کا نور تو نہ ملتا۔ تو اس لیے انبیاء کی اس طرح کی جو بظاہر کوئی ہمیں چیز نظر آئے تو اسے اپنے پیمانے پہ نہیں دیکھنا چاہیے، وہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہوتا ہے۔ لہذا نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بظاہر سوال کر اٹھتے ہیں، وہ سوال بھی دراصل ہماری نمائندگی ہو رہی ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس سفر میں جو بنیادی شرائط ہے ان میں سے ایک صبر ہے، یعنی انسان کو خاموش ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اس میں تکالیف بھی آئیں گی، مسائل بھی آئیں گے، کوئی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر ایک ہی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں ہے۔ یعنی وہی بے صبری کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے کچھ پوچھنا نہیں۔ حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، ہاں میں خود بتا دوں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر خود نہ بتاؤں تو آپ نے سوال نہیں کرنا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پہ سوال کرتے ہیں۔ کشتی کا آپ نے تختہ کیوں توڑ دیا ہے، لڑکے کو آپ نے قتل کیوں کر دیا ہے، اور یہ جن بستی والوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، پورا دن آپ نے ہم سے مزدوری کرا کے ان کی دیوار کیوں سیدھی کی ہے، اتنی محنت ہم سے کیوں کرائی ہے، کم سے کم ان سے اجرت تو لے لیتے، اس کے پیسے تو مانگ لیتے کہ ہم نے دیوار بنائی ہے لہٰذا اس کی مزدوری تو دے دو۔ تو یہی شرط اس سفر کی، صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اس سفر کی شرط ہے خاموشی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر مظہری، وہ صوفیانہ تفسیر ہے، یعنی تصوف کے حوالے سے زیادہ انہوں نے اس پہ زور دیا، اگرچہ دیگر چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، فقہی امور بھی ہیں اور صرف و نحو کے معاملات بھی ہیں، زبان کی جو باریکیاں ہیں، فصاحت و بلاغت، لیکن زیادہ جو غالب اس میں پہلو ہے وہ تصوف کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں انہو یجب علی المرید ترک الاعتراض علی المرشد، یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ مرید جو ہے کبھی بھی اپنے پیر پر اعتراض کوئی نہ کرے۔ اگر نکتہ چینی کے ساتھ سامنے بیٹھے گا تو کبھی راستے نہیں کھلیں گے، کبھی اس کے لیے جو دل کی وہ کیفیت ہے سلوک کی مدارج طے کرنے کی روحانی طور پر، فرماتے ہیں وہ سفر شروع نہیں ہوگا۔ اس سفر کی، تصوف کے سفر کی شرط یہ ہے کہ اعتراض چھوڑ دے، اگر اعتراض چھوڑ دے گا تو پھر ضرور کرم ہوگا۔
اور پھر حتیٰ احدث لک منہ ذکر، ہمارے مرشد گرامی خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انتظار کرے، جب بتانا ہوگا مرشد بتا دے گا، یہ صبر کرے وہ خود بتائے گا، کبھی گفتگو میں بتا دے گا، کبھی آنکھوں سے بتا دے گا۔ کشف حقائق محض محالے، جیتے مرشد نظر نہ بھالے، بیا کل پور فریب تزور، خواجہ فرید کہتے ہیں کشف حقائق محض محالے، جیتے مرشد نظر نہ بھالے۔ مرشد آنکھ بھالے، آنکھ کھول دے اور نظر کر دے تو فرماتے ہیں بہت سے حقائق کھل جاتے ہیں۔ اور ایک اور آپ کا شعر ہے، اپنے مرشد اپنے بھائی بھی ہیں، آپ کے مرشد بھی ہیں، کہ چشمہ فخر الدین میں ڈھل دیاں، تن من کیتا چور، گھول کھتا میں فخر جہاں تو جنت حور قصور۔ کیا کیفیت ہے! چشمہ آنکھیں، فخر الدین کی آنکھوں نے تن من کیتا چور۔ یہ جو تن من چور کرنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو کشتی توڑی گئی ہے نا، کشتی کا ایک تختہ نکالا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے، تو صوفیاء کہتے ہیں یہ کشتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دکھایا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ دکھایا ہے کہ جب تک نفس انسان کا غالب رہتا ہے اور یہ صحیح سالم ہوتا ہے تو پھر شیطان کے لیے مرغوب ہوتا ہے، شیطان کا پھر یہ تر نوالا ہوتا ہے۔ لہذا اس نفس کو مجاہدات کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے اس نفس کو شیطان کے قابل نہ چھوڑو، اس کا وہ حال کرو کہ یہ شیطان کے قابل نہ رہے۔ جیسے شروع ہی ہوا ہے خود فراموشی سے، یہ جو سفر شروع ہوا ہے یہ اپنے آپ کو بھول جانے سے شروع ہوا ہے۔ کیسے؟ گزشتہ ہم نے وہ جو آیات پڑھی تھی ترجمہ، کہ نشانی کیا تھی اللہ کی طرف سے کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں اللہ فرماتا ہے میرا بندہ خاص رہتا ہے۔ اب یہ چل پڑے دو سمندروں کا سنگم ڈھونڈنے کے لیے، حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کے خادم اور وہ خود۔ دوسری نشانی یہ تھی، ایک تو یہ تھی کہ دو سمندر ملتے ہیں، دوسری نشانی یہ تھی کہ وہاں مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے، لیکن یہ آگے چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے نسیا حوتہما، دونوں کو مچھلی بھول گئی۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جب مچھلیاں بھول جائیں پھر رب ملتا ہے۔ مچھلی کیا ہے؟ مچھلی پیٹ کا استعارہ ہے، کھانے پینے کا، ہوائے نفس کا، خواہش نفسانی کا۔ کھانا پینا جب بھول جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اللہ کو یاد کرو جب بھول جاؤ۔ کس کو بھول جاؤ؟ فرمایا جب باقی سب بھول جاؤ پھر اللہ کو یاد کرو۔ یہ یاد کا مزہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں جز یاد دوس ہرچے کنی عمر ضائعس، جز سر عشق ہرچے بخانی بطالتس، سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، علم کے رہ بحق نہ نمایت جہالتس۔ اے سعدی اپنے دل کی تختی سے اللہ کے علاوہ سارے نقش مٹا دو۔ سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، ہر طرف رب کے جلوے ہو، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر کدھر دیکھا، اسی کے جلوے نظر آئیں دل میں، اور کوئی خواہش نہ ہو۔ جب ساری خواہشیں نکل جائیں فرمایا اب اس کو یاد کر۔ اب یاد کا مزہ آئے گا کہ جب کوئی اور نہ ہو پھر یاد کرنے کا مزہ ہے، جب وہ بھی ہو اور دسیوں اور بھی ہوں تو پھر کیا وہ ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب بہتوں سے محبت ہوتی ہے تو پھر کسی سے محبت نہیں ہوتی، اور جب سارے نکل جائیں اور ایک رہ جائے تو پھر وہ سچ کی محبت ہے۔ اقبال جس کو جنون اور عشق کہتا ہے، عطا اسلاف کا جذب درو کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ یہ صاحب جنوں ہے کہ جب سب کچھ نکل جائے، یہ عشق کے بندے ہیں۔ عشق جو ہے حضرت اقبال تو اس پورے سفر کو بھی کہتے ہیں یہ عشق کا سفر ہے۔ بڑا دلچسپ آپ کا شعر ہے کہ دی سراپا سوختن اندر طلب، انتہایش عشق و آغازش ادب۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین مسلسل طلب میں جلتے رہنے کا نام ہے، یہ نہیں کہ گئے اور واپس آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر پہ چلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، جب تک وہ جگہ نہیں آتی جہاں اللہ کا بندہ خاص رہتا ہے وہاں تک جب تک پہنچ نہیں جاتے میں مسلسل چلتا رہوں گا۔ اب سوال یہ تھا کہ شاید وہ جگہ سالوں بعد آئے، صدیوں بعد آئے، پتہ نہیں کب آئے، چونکہ ایسا تو نہیں پتہ کہ لاہور جانا ہے اور پتہ ہے کہ یہ 400 کلومیٹر ہے اور پہنچ جائیں گے۔
اللہ نے جو نشانی بتائی ہے وہ نشانی تو بڑی ریلیٹیو قسم کی اپنے اندر خاصیتیں رکھتی. جہاں 2 سمندر ملتے ہیں پتہ نہیں کہاں ملتے ہیں. ایسی نشانی نہیں ہے کہ کلومیٹر سے آپ ناپ لیں, آپ کو پتہ ہو یہ مہینے کا سفر ہے, 2 کا سفر ہے. پتہ یہ ہے کہ پتہ کوئی نہیں ہے کہ کتنا سفر ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جتنا بھی سفر ہو ہم نے سفر اور میل نہیں دیے, ہم نے سفر جاری رکھنا ہے. او امضی حقبا, اس سمندر اس راستے میں جہاں 2 سمندر ملتے ہیں اس منزل کے راستے میں گویا گرد و غبار کے ساتھ گرد و غبار ہو جائیں گے لیکن کبھی واپس نہیں آئیں گے جب تک وہ جگہ نہیں آئے. یعنی یہ انتہا یا عشق و آغاز سجدہ, یہ عشق ہے جس سے سفر شروع ہو رہا ہے. یعنی واپس پلٹنے کی کوئی بات نہیں ہے, اب جانا ہے اور ضرور جانا ہے. تو یہ جو طلب ہے دین سراپا سوختن اندر طلب, اقبال کہتے ہیں کہ دین طلب میں مسلسل جلتے رہنے کا نام ہے. یہ ٹائم نہیں مقرر کہ یہ 2 گھنٹے کا کام ہے یا گھنٹے کی کلاس ہے واپس آ جائیں گے. یہ عمر بھر کی بات ہے, یہ عمر بھر کا ساتھ ہے. نبھا سکو تو ساتھ دو, ہنسا سکو تو ساتھ دو, رلا سکو تو ساتھ دو. یہ 1-2 دن کی بات نہیں, یہ عمر بھر کا تعلق ہے. تب عشق ہوتا ہے, ورنہ پھر وہ ڈرامے بازی تو ہو سکتی ہے, وہ عشق نہیں ہوتا. جب سب کچھ انسان بھول جائے, جب مچھلیاں بھول جائیں, کہتے ہیں تب اصل جو لگن ہے, جو تڑپ ہے یا جو عشق ہے وہ کامل ہوتا ہے. کہ جب اپنی ضروریات کا انسان کو خیال بھی ختم ہو جائے, اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طلب ہے وہ کامل ہو گئی. اب کشتی ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مجاہدات کے ذریعے, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 25 سال میں مجاہدات کرتا رہا. علم مکمل کرنے کے بعد عراق کے ویرانوں میں 25 سال گزارے. اور وہ نفس جو ہے نا, یہ نفس پلیدی کی تھی کوئی اصل پلید طرح سے. یہ جو نفس ہے انسان کے ساتھ یہی سب سے بڑا امتحان ہے. یعنی اس کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی, نہ پیسوں کی خواہش ختم ہوگی, نہ اولاد کی خواہش ختم ہوگی, نہ اقتدار اور دولت کی خواہش ختم ہوگی کبھی, نہ جاہ کی طلب کبھی ختم ہوگی. اس کا کوئی خاتمہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک وادی انسان کو مال کی بھری ہوئی مل جائے گی تو اس کا دل کرے گا کہ 2 وادیاں ہونی چاہیے. جو ایک پلانٹ لگا لیتا ہے اربوں خربوں کا, وہ کہتا ہے کہ ایک اور پلانٹ بھی, ایک اور مل بھی ہونی چاہیے, ایک کے ساتھ کوئی اور چیزیں بھی ہونی چاہیے. تو اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے. بریکیں خود لگانا پڑتی ہیں, کوئی آٹو سسٹم نہیں ہے کہ خود ہی لگ جائے گی. اپنے آپ کو خود کھینچنا ہے, اور اس کے لیے چاہیے کوئی ایسا فقیر کہ جس کے قدموں میں بیٹھ کر زندگی ٹھہراؤ میں آ جاتی, زندگی سکون میں آ جاتی ہے. ایسا تعلق چاہیے, ورنہ کوئی خاتمہ کہیں نہیں. وہ شاید پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہو, ایک کوئی آدمی ہے, اس کو زمین.com کا, اس کے سامنے میرا نمبر آ گیا ہے. شاید ویسے اس نے کبھی ڈائل کیا اور میں مل گیا. وہ لاہور میں رہتا ہے کہ فلاں جگہ پلاٹ ہے آپ خریدیں, اور فلاں جگہ ہے, فلاں کالونی ہے اسلام آباد کے ساتھ, اور فلاں ملتان میں ہے, DHA ہے, اور فلاں ہے, اور لاہور میں ہے, اور آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا, اس میں بڑی بچت ہوگی, اور یہ ہوگا. وہ بڑی دفعہ ملتا ہے, اکثر انسان مصروف ہوتا ہے. تو میں نے کبھی اسے تفصیل کے بات نہیں کی کہ چلو انشاءاللہ دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی. تو ایک دفعہ میں فارغ تھا تو میں نے کہا آج ذرا اس سے تسلی سے بات کرتے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ فارغ ہیں؟ اس نے کہا میں تو فارغ ہوں, آپ فارغ ہیں؟ میں نے تو اس لیے فون کیا ہے کہ میرا کام یہی ہے, میں فارغ کیا ہوں, یہی کام کر رہا ہوں جو آپ سے مل رہا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ میرے 2 گھر ہیں اور میری عمر 50 سے اوپر ہے. ایک گھر اماں بابے کا ہے, آبائی گھر ہے, اور ایک الحمدللہ اماں بابے اور سسرال کی باہمی تعاون سے اللہ نے یہاں دے دیا ہے, یہ ڈیرہ میں. اور 1 روپیہ بھی پاس نہیں تھا جس دن گھر کا کام شروع ہوا. 1 روپیہ بھی. زندگی میں بچت کرنا تو ہمارے ترجیحات کا حصہ ہی نہیں. یہ رمضان چشتی صاحب بہتر جانتے ہیں, ہمیشہ مقروض ہی ہوتے ہیں ہم. تو میں نے کہا یار یہ 2 گھر تو میرے ہیں, اب 50 سال میں نے گزار لیے ہیں 2 گھروں میں, اب کیا تس اور کیا پیاس میرے اندر آپ پیدا کرتے ہیں کہ میں ایک اور گھر بھی بناؤں. اور جب کہ حدیث کی روشنی میں میری عمر بچ گئی ہے, اگر وہ 53 سال ہو تو 7 نکالے, حضور 60 سے 70 سال میری امت کی عمر ہے. اگر 60 اللہ اجازت دے تو پھر 7 رہتے ہیں, اور اگر 70 کی اجازت دے تو 17 رہتے ہیں. تو اگر میری زندگی جو 53 یا 52 سال اگر
بڑی آسانی سے 2 گھروں میں گزر گئی ہے، تو اب میں کیا بھوکا ہو کے دنیا میں گھومتا پھروں، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے کہ میں تمہارا کل محفوظ کر رہا ہوں؟ بھئی کل جانے اور کل والا جانے، ہمارے پاس آج ہے، آج خوبصورت ہے، تو آپ کیوں مجھے خام خواہ میرے اندر نئی پیاس پیدا کر کے اور میرے سکون کو آپ ایک دفعہ اضطراب میں اور انتشار میں بدلنا چاہتے؟ تو اس کے بعد اس نے ابھی تک تو فون نہیں کیا، اس کو زیادہ مہینے گزر گئے، ورنہ تیسرے چوتھے مہینے وہ یاد دہانی کراتا تھا۔ تو آج کل یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے نا، جو ٹی وی پہ چلتی ہے، موبائل پہ آپ کو چھوڑتی نہیں ایڈورٹیزمنٹ، تو یہ بریک خود لگانی ہے۔ دنیا آپ کی بریکیں نہیں لگانا چاہتی، وہ بریکیں فیل کرنا چاہتی کہ یہ بھی آپ کو ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے۔ یہ اپنی بریکیں خود لگانی چاہیے، وہ جو نفس راضیہ کی کیفیت ہے کہ انسان اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے۔ اور ویسے تو آج تک کسی کا کروڑ پتی بھی ہیں یا ارب پتی بھی ہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بہت ہے، وہ بھی ضرورت مند ہی ہیں۔ تو بہت اس کا ہے جس نے کہہ دیا ہے کہ بہت ہے۔ لہٰذا یہ کہاں مل سکتا ہے؟ یہ کسی اس فقیر کے قدموں میں مل سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرما دی، ورنہ جو پیاسی دنیا کے پاس جائے گا تو پیاسا ہو کے ہی واپس آئے گا۔ ان کے پاس جائیں کہ جو سمندر پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کیا کیفیت ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اب جس کو ضرورت نہ ہو، چاہے کوئی چیز روپے کی ہے یا لاکھ کی ہے، تو اس کی آنکھوں میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے لکھا، سلطان سلجوکی نے، کہ آپ اتنے اس اپنے غریبانہ قسم کا آپ کا ڈیرا ہے جہاں بیٹھتے ہیں اور درس دیتے ہیں قرآن کریم کا، آپ میرے محل میں آئیں، یہ جو دیوان عام ہے جہاں میں لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، یہ تخت ہے، یہاں پہ تشریف فرما ہو کے درس دیا کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سمندر پی کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا جواب بھیجا ہے اس کو؟ 2 شعر ہیں جو آپ کا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چو چھتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس سے ملک سنجرم۔ اس کے ملک کو کہتے تھے ملک نیم روز، یعنی آدھا دن بھئی سورج اس کی سلطنت پر چمکتا رہتا ہے، اتنی وسیع و عریض سلطنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دل میں کبھی تخت پر بیٹھنے کا خیال گزرا بھی ہو، آنا اور اندر رہ جانا تو دور کی بات ہے، ایک ہوا کے جھونکے کی طرح اگر یہ خیال گزرا ہو کہ تخت ہو اور دولت ہو اور عیاشی ہو اور اس طرح کا کوئی خیال ہو، اگر خیال گزرا بھی ہو تو میرا جو بخت ہے ایسے سیاہ ہو جائے جیسے تیرے چھپر جو ہے اس کی چھت سیاہ ہے۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ جس چھپر میں آپ کو بٹھانا چاہتا ہے اس کا رنگ جو کیا ہوا ہے نیچے پینٹ وہ کالے رنگ کا ہے، تو آپ نے وہی تشبیہ اختیار فرمائی، جو چھتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس سے ملک سنجرم۔ اور اگلا شعر ہے کہ زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ جب سے ہمیں رات کی بادشاہی ملی ہے، دن کی بادشاہی اگر ایک جو کے بدلے بھی ملے تیری ساری سلطنت، ہم ایک جو کے بدلے بھی نہیں خریدتے، کیونکہ جب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ اربوں خربوں کی تیری سلطنت کی ہم ایک جو بھی قیمت نہیں لگاتے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ کوئی پیسے لگائیں گے، فرمایا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم زمین پر بیٹھ کر بھی شہنشاہ ہیں، چونکہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ، اسی زمین سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ میری نہ تیری، چار نہاندہ میلہ دنیا، پھر مٹی دی ڈھیری۔ کچھ نہیں ہے، یہ ختم ہو جانا ہے سب کچھ عارضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ متاع ہے، برتنے کا سامان تھا، یہ میرے سامنے گلاس پڑا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ پانی پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے ہے نا، اس کو کہتے ہیں متاع۔ یہ برتنے کا سامان ہے، پانی پیا اور رکھ دیا، اور دنیا سیاح سرے سی جرا گلاس کو لکڑیاں پاتی ودا ہوئے بھئی یہ تو پانی پینے واسطے ہی تو کیا لیوانا دیا ہوتا ہے، گلاس جے بیچی گلاس ہندے ساڑھا موڑ گلاس ہندے غلط ہے گلاس ہوں۔ یہ کام ہم نے دنیا سے کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ برتنے کا سامان ہے، کھاؤ پیو اور چلو۔ یہ کیا کہ یہ پلاٹ بھی میرا ہونا چاہیے اور وہ بھی میرا ہونا چاہیے، یہ دکان بھی میری اور وہ دکان بھی میری، ساری آپ کی ہوں گی۔ آپ کتنی دیر یہاں رہیں گے؟ چلو سارا ڈیرا میرا ہو جائے، جس ڈیرے میں بیٹھے ہیں
یہ پورا بازار جو عارف صاحب والا ہے 4-5 دکانیں یا 8 دکانیں میری ہو جائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ میرے کتنے دن رہ گئے ہیں، اور اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو پھر اربوں کی پراپرٹی کا کیا مطلب ہے؟ زیرو ہو تو کیا مطلب، کیا فرق پڑتا ہے اگر زیرو ہو اور اگر ارب پتی؟ اور بچوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت تو بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ نے جو بچے عطا فرمائے ہیں ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کے کان بھی ہیں، ان کے پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، ان کا دماغ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر رازق نے انہیں رزق کمانے کا سارا سامان دے دیا ہے۔ جب سارا سامان اس نے دے دیا ہے اور رازق بھی وہ ہے، تو باپ کو کیا پریشانی ہے کہ ان کے لیے میں 20 سالوں کا یا 20 صدیوں کا سامان اکٹھا کر رہا ہوں؟ اس لیے فقیر کہتے ہیں کہ کسی فقیر کے قریب آؤ تاکہ دنیا کی قیمت بھی پتہ چلے اور اللہ کی محبت بھی قیمت بھی پتہ چلے، یہ بھی پتہ چلے کہ اصل قیمتی کیا چیز ہے، کتنی دیر کہاں رہنا ہے، اتنا اس کے لیے اہتمام کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے جس میں کثرت سے بیان ہوئی ہے، وہ صحبت ہے اور ترک سوال ہے۔ صحبت، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ مجھے علم بتا دو، وہ کہتے ہیں مجھے اپنے ساتھ رہنے دو۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، مجھے اپنے ساتھ رہنے دو کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے سارے علم کتابوں سے نہیں آتے، کچھ کسی کی صحبت میں رہنے سے بھی علم ملتا ہے۔ اور آگے دیکھیں حضرت خضر نے بھی کوئی کتاب نہیں پڑھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنے ساتھ سفر کرایا، تھوڑا سا سفر کرایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے کتابوں سے باہر انسانوں میں جھانکنا پڑتا ہے، انسانوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور یہ صحبت کا نور ہے اور یہ صحبت کا علم ہے، اور یہ اسی کا حاصل ہوتا ہے جس کو صحبت کا نور ملتا ہے۔ پھر سمجھ آتی ہے زندگی۔ کتابیں نہیں ساری بات سمجھاتی، کتابوں والے استاد سمجھاتے ہیں جو پڑھ چکے ہیں اور جو کتابیں کھول کے پی چکے ہیں۔ لہٰذا یہ صحبت، اور یہ ایک دفعہ صحبت کا لفظ نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 دفعہ اعتراض کرتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یعنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں فلا تصاحبنی ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر میں اس کے بعد کچھ پوچھوں تو مجھے اپنی صحبت سے نکال دینا۔ یعنی صحبت ہی کا ذکر ہے، صحبت میں رکھنے کا ذکر ہے، صحبت سے نکالنے کا ذکر ہے۔ اور یہ ویسے تو بہت سے اور نکات ہیں جو صوفیاء نے بیان کیے ہیں، لیکن ہم اپنے وقت کی گنجائش کے حساب سے آخری بات، اور یہ آخری نہیں ہے، دراصل پہلا قدم بھی یہی ہے اور آخری قدم بھی یہی ہے، اور وہ ہے ادب۔ ادب، ادب سے یہ پورا سفر شروع ہوا ہے اور ادب کے ساتھ جاری رہا ہے اور ادب پہ جا کے ختم ہوا ہے۔ کس کا ادب؟ پہلے ہے نوکر کا ادب، خادم کا ادب۔ اللہ اکبر، صرف مرشد کا ادب نہیں ہوتا، پہلے مرید کا ادب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ساتھ ہے خادم، وہ نوکر ہے آپ کا، لیکن قرآن نے اس کو نوکر نہیں کہا۔ اللہ اکبر، قرآن نے اس کو خادم نہیں کہا، قرآن نے اسے جنٹل مین کہا ہے۔ فتح کہتے ہیں باعزت انسان، ایک ایسا جوان کہ جو بڑا عزت والا ہو، بڑا مقام مرتبے والا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، قرآن نے اس کو فتح کہا ہے، خادم ہی نہیں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے پوچھا، یہ نہیں کہا، حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ والے اس باعزت جوان سے پوچھا۔ آپ اندازہ کریں کہ جہاں نوکر اور آقا کی تقسیم ختم ہو جاتی، وہاں پتہ نہیں چلتا کہ نوکر کون ہے اور آقا کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور غلام اونٹ پہ سوار ہے اور آقا نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، آقا نے مہار پکڑی ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہے، حضرت بلال حبشی کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی ان کو نوکر اور خادم نہیں کہا۔ حضرت بلال حبشی کو حضرت ابو بکر بھی سردار کہتے تھے، حضرت عمر بھی سردار کہتے تھے۔ حضرت عمر کے لفظ ہیں کہ سیدنا ابو بکر اعتق سیدنا بلالا، ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہے۔ غلام کو آزاد نہیں کیا، سردار نے سردار کو آزاد کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، میں نے ایک دفعہ کسی خادم کو، نوکر کو، غلام کو یبن سودا کہہ دیا،
وہ کالی ماں کے بیٹے کہہ دیا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن جتنا غصے میں دیکھا میں نے اپنی زندگی میں آپ کے چہرے انور پر اتنا غصہ کر۔ کیوں؟ فرمایا ساتھ کیا فرمایا، اے ابو ذر آپ کے اندر سے ابھی جاہلیت نہیں نکلی، جہالت نہیں فرمایا جو علم کے مقابلے میں ہوتی ہے، جاہلیت فرمایا جو اسلام کے مقابلے میں ہے۔ گویا آپ کے اندر ابھی اسلام آیا ہی نہیں ہے اگر آپ کے اندر ایک چھوٹے بندے کی قدر پیدا نہیں ہوئی، بطور انسان کی آپ نے چھوٹے کو نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے آپ کا کچھ نہیں بدلا، کچھ نہیں بگڑا ابھی اندر سے۔ اتنے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت کلمات ہیں۔ اور یہ کب سنئی حدیث حضرت ابو ذر غفاری نے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کے جیسے کپڑے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کے جیسے کپڑے ہیں، ایک دوسرا ساتھ ہے ویسے کپڑے، ویسا جوتا، ویسی پگ ہے، ویسی دستار ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا، فرمایا یہ ہے تو میرا غلام۔ انہوں نے کہا کہ غلام اور آقا میں کوئی فرق تو نظر نہیں آتا۔ اللہ، آپ نے فرمایا کلمے نے ہمیں یہی فرق تو ختم کرایا ہے، یہی فرق تو کلمے نے ختم کرایا ہے۔ آپ کو سناؤں جن کے دل میں فرق آ جاتا ہے ان کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے اندر سے غلام اور آقا کا فرق ابھی نکلا نہیں، موجود ہے، اس کے اندر سے ابھی جاہلیت نہیں نکلی، ابھی اسلام داخل ہی نہیں۔ تو یہ ادب سے شروع ہوا ہے۔ پہلے مرید کا ادب ہے، پھر مرشد کا ادب ہے۔ اگر مرشد اپنے مرید کا ادب نہیں کرتا تو پھر مرید ادب سیکھنے کس جھونک پہ جائے گا؟ وہ تو سیکھنے آیا ہے ادب۔ اور اگر مرشد بدتمیزی سے بولتا ہے مرید سے تو مرید بھی تو ویسے ہی بنے گا جیسے ہمارے مرید ہیں، ہمارے پیر سے بھی بڑھ کے بدتمیز ہوتے ہیں۔ یعنی پیر کا تعارف ہوتا ہے مرید، وہ بتائے گا کہ پیر کس پانی میں ہے۔ لہٰذا یہ مرید کا پیر ادب کرے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ویسے دل کرتا ہے کہ مثنوی کا بھی درس ہونا چاہیے۔ کیا مثنوی ہے؟ جو دفتر 6 دفتر ہیں، پہلے دفتر کو چھوڑ کر جتنے دفتر رومی نے شروع کیے ہیں، ہر دفتر پہ ایک آدمی کی ایسے تعریف کی ہے جیسے اپنے مرشد کا ذکر کر رہا ہو، جیسے حضرت شمس تبریزی کا ذکر ہو رہا ہو۔ لیکن آخر میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ مرشد کا ذکر نہیں، یہ اپنے مرید کا ذکر کر رہے ہیں۔ مرید حضرت حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے مرید ہیں، کہتے ہیں اسی مرید کی وجہ سے یہ جتنا خیر میرے اندر سے نکلا ہے، اس کی پیاسی آنکھیں ہیں جن کو دیکھ کر اندر کا سارا خیر نکال کے دینا پڑتا ہے، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے عطا ہوا ہے۔ مرشد کہہ رہا ہے اپنے مرید کو کہ مرید میرا محسن ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے شاگرد ہیں امام ترمذی، دونوں امام ہیں حدیث کے، اور دونوں کی کتابیں فقہ سیاہ ستہ کا حصہ ہے، بخاری بھی اور ترمذی بھی۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ حدیثوں میں اپنے استاذ کے استاذ بھی ہیں، کچھ حدیثیں وہ ہیں کہ جو امام بخاری نے ان سے سنی ہیں، لیکن مستقل طور پر یہ شاگرد ہے امام بخاری استاذ ہے۔ لیکن بات سنیں امام بخاری کی، امام بخاری کہتے ہیں کہ اے ترمذی من تفعت بکا اکثر ممن تفعت بی، اے ترمذی جتنا آپ نے مجھ سے نفع حاصل کیا ہے، شاگرد کو استاذ کہہ رہا ہے، جتنا آپ نے مجھ سے نفع حاصل کیا ہے اس سے زیادہ نفع میں نے آپ سے حاصل کیا۔ آپ کو پڑھا کر میرے جو عقدے کھلے ہیں آپ کے اتنے پڑھ کر نہیں کھلے ہوں گے، آپ کا شوق دیکھ کر میرے اندر سویا ہوا علم بھی جاگ اٹھتا، وہ سوتے پھوٹ جاتے تھے آپ کے شوق اور آپ کی طلب و تڑپ کو دیکھ کر کہ جتنا اللہ رب العزت نے مجھ پر تیری وجہ سے کرم فرمایا ہے شاید آپ نے اتنا مجھ سے نہ سیکھا ہو جتنا میں نے آپ سے سیکھا۔ یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ مرید صرف لے نہیں رہا ہوتا، مرید مرشد کو دے بھی رہا ہو۔ اگر سچ مجھ کی پیری مریدی ہو، اگر ڈرامہ ہو تو پھر نہ کوئی دے رہا ہے نہ کوئی لے رہا ہے، ہر کوئی ڈرامہ کر رہا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے جس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے، پیری مریدی وہ تھی جو کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے، الا ماشاء اللہ سب کی بات نہیں ہے، للاکثر حکم الکل، کہ جب گئے اور بس مرید ہوئے اور کوئی پتہ نہیں، پانچ نمازی جس نے نہیں پڑھی وہ مرید بھی خود سے سوال کرے اور پیر بھی خود سے سوال کرے، جو 5 نمازیں نہیں پڑھا سکا وہ پیر کس بات کا ہے اور اسے بیعت کس بات کی، اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا کہ نہیں؟
ہر بات پوچھی جانی ہے نا، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، رائی جو ہے مرید اپنے مقام پہ رائی ہے، مرشد اپنے مقام پہ رائی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں کیا کر کے آئے، جو ذمہ داری تھی اتنے بڑی دستاریں باندھ کے بیٹھ گئے تو کیا ہے، آپ نے دیا کیا ہے، ڈیلیور کیا ہے۔ تو ادب، مرید کا ادب، پھر مرشد کا ادب کہ ترک الاعتراض علی المرشد، کہ کچھ پوچھنا نہیں ہے، جو کہہ دیں بتا دیں تو ٹھیک ہے، نہ بتائیں تو ٹھیک۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کی باہمی تعلق کی سنت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ اپنا علم ظاہر نہیں کرتے تھے۔ حضور پوچھتے بھی تھے کہ یہ کون سا شہر ہے تو کہتے تھے اللہ و رسول ہوا، مکہ کا نام بھی نہیں بتایا، کون سا مہینہ ہے ذی الحجہ کا نام بھی نہیں بتایا، کون سا دن ہے یوم عرفہ اس کا نام بھی نہیں بتایا۔ یہ ادب کا تقاضا تھا کہ وہ حضور کے سامنے آپ کا علم ظاہر نہ کیا جائے، بلکہ آپ نے دامن بچھا کے بیٹھا جائے، علم کی خیرات طلب کی جائے۔ اور پھر آگے ادب ہے، جس ادب پہ یہ واقعہ ختم ہوتا ہے وہ اس کی ذات کا ادب ہے، سب سے بڑا جس کا ادب ہونا چاہیے۔ اندازہ کریں 3 واقعات ہیں اور 3 مختلف جواب ہیں حضرت خضر کی۔ کشتی کیوں توڑی؟ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے عیبدار کیا کشتی کو، میں نے ارادہ کیا کہ یہ کشتی چھن نہ جائے اس سے، میں نے ارادہ کیا۔ اس لڑکی کو کیوں قتل کیا؟ اب کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کا ایمان بھی بچا لے، اس کو جہنم سے بچا لے، اور انہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ پہلے کشتی کیوں توڑی؟ میرا ارادہ یہ تھا۔ بچے کو قتل کیوں کیا؟ ہمارا ارادہ یہ تھا۔ اب تیسرا سوال ہے کہ دیوار پورا دن محنت کر کے کیوں سیدھی کی؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب کا ارادہ یہ تھا۔ جواب مختلف کیوں ہو گئے؟ اللہ۔ حضرت بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کتاب ہے بڑی خوبصورت علوم القرآن پہ، البرہان فی علوم القرآن، بڑا خوبصورت آپ نے اس کی حاشیہ نشینی فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہی بات کہہ دیتے، میرا ارادہ میرا ارادہ میرا ارادہ، یا اللہ کا ارادہ اللہ کا ارادہ اللہ کا ارادہ، یا ہمارا ارادہ ہمارا ارادہ ہمارا ارادہ۔ یہ تینوں الگ الگ جملے کیوں استعمال کیے؟ ایک جگہ میں ہے، دوسری جگہ ہم ہے، تیسری جگہ نہ میں ہے نہ ہم ہے، صرف وہ ہے، صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ پہلے تھا کشتی کو عیب لگانا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے عیب لگا کے یہ ارادہ کیا، چونکہ عیب کی بات تھی تو ساتھ رب کو شامل نہیں کیا۔ حالانکہ ما فعلتہ ما عملتہ عن امری، آخر میں کہہ دیا کہ ما عملتہ عن امری، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے سب اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ لیکن جب عیب کی بات ہے پھر اپنا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، چونکہ یہ عیب کی بات ہے اور عیب کی نسبت اس کے ساتھ نہ ہو جو سبحان ہے۔ سبحان اللہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، جس کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، میں کشتی کو عیب دار کر کے اس کو اپنے ساتھ کیوں ملاؤں؟ لہذا صرف اپنا نام لیتے ہیں کہ میں نے عیب دار کیا ہے کشتی۔ دوسری جگہ ہے ایک غلام لڑکے کا قتل ہے اور دوسرا لڑکا اس سے بہتر عطا ہونا ہے، وہاں کہتے ہیں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا، ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بیٹا انہیں عطا فرمائے۔ اب ہم نے ارادہ کیا، ایک طرف قتل تھا، اپنے آپ کو شامل کر لیا کہ وہ جو مارا ہے لڑکے کو وہ میں نے مارا ہے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ نہیں کرتا چونکہ بے گناہ کا قتل ہے ظاہراً، لہذا حکم اس کا ہے لیکن اس کی نسبت بے ادبی ہے، لہذا مارا میں نے ہے لیکن دوسرا دینا اس نے ہے، حالانکہ دونوں حکم اسی کے ہیں، لیکن چونکہ عطا کی بات ہے تو فرمایا وہ جو عطا کرنے والا ہے وہ رب ہے، اور وہ جو بظاہر عیب والی بات ہے اس میں ساتھ ہوں، لہذا اردنا دو شامل، خود کو بھی شامل کر لیا، اللہ کو بھی، خیر کے لیے اللہ ہے اور بظاہر ضرر کے لیے خود ہے۔ اور پھر جہاں دیوار سیدھی کی گئی ہے وہاں چونکہ خیر ہی خیر ہے، وہاں عیب کوئی نہیں ہے۔ عیب تو بستی والوں میں تھا کہ جنہوں نے کچھ نہیں دیا، عیب تو ان میں تھا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، پوری بستی نے کھانا تک نہیں دیا، لیکن انہوں نے دیوار سیدھی کر لی۔
اس کام میں کوئی عیب نہیں تھا بلکہ خیر ہی خیر تھی، نفع ہی نفع تھا اور بہتری ہی بہتری تھی، لہٰذا یہاں اپنے آپ کو نکال لیا ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، یہاں صرف وہ ہے کہ جو خیر کا مالک ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حاضرین محترم، یہ جو سفر ہے تصوف کا، یہ ادب سے شروع ہوتا ہے اور ادب ہی پہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ادب سے شروع ہوا اور ادب پہ تمام کمال پذیر ہوا۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ حضرت رومی کا شعر ہے کہ از خدا جو ہیم توفیق ادب، بے ادب محروم عادت فضل رب۔ جب بھی اللہ کے سامنے جھولی پھیلاؤ تو اس سے ادب کی توفیق مانگنا، کیونکہ جس کے پاس ادب نہیں ہے اسی کے پاس کچھ نہیں۔ ادب مانگنا اللہ سے، چھوٹے کا بھی ادب ہو اور بڑے کا بھی ادب۔ اب الگ الگ اقسام ہیں، الگ الگ اس کے پیمانے ہیں، لیکن ہے ہر جگہ ادب۔ کسی چھوٹے کو اس وجہ سے کم تر سمجھنا کہ وہ چھوٹا ہے تو پھر ہم بھی کوئی بڑے نہیں ہو گئے، ہم اس سے بھی زیادہ چھوٹے ہو گئے ہیں اگر ہم نے تمیز سے بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ادب عطا فرمائے، ادب والوں کی صحبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ادب والوں کے ساتھ زندگی اور موت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔